میں اس قابل تو نہیں اور میرے منہ میں زبان بھی نہیں کہ میں مرشد اور عالم اسلام کی عظیم روحانی پیشوا یہ زیارت کے لیے کوئی ایک ملک نہیں پوری دنیا میں لوگ بھی کام رہے ہیں. میں ان کے سامنے اللہ کو شاعری کر سکتا ہوں لیکن بول اس لیے پڑھتا ہوں کہ منہ کے اندر باقی نہیں کیا تھا. حباب ذی وقار آج سے عرصہ دراز پہلے جب میں اپنے مرشد کی نسبت میں آیا تھا تو مجھے میرے مرشد نے تلقین فرمائی تھی کہ پیر والے دن مدینے والے کا میلاد منانا شروع کر دو، غسل کرنا شروع کر دو، پاک صاف کپڑے پہننا شروع کر دو. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی کہ سرپرستی بھی گھر سے مل رہی تھی تو مرشد کی نسبت والی مل رہی تھی. برادر مکرم جناب برادر اکبر خلیفہ محمد عاشق سلطانی صاحب، اور یہ وہ عاشق مرشد ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی اور اپنی زندگی سے اپنے مرشد کی نام پر گزاری ہے. اور میں بات عرض کر رہا تھا دوستو کہ مرشد کی اتباع فرما برداری اور آپ کا حکم مانتے ہوئے آپ کے حکم کی تعبیر کرتے ہوئے اپنے گھر میں بیٹھتا یا عاشق بھائی بیٹھتے اور بیٹھ کر مدینے والے کے میلاد کی محفل سجا لیتے. لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے گھر سے خوشبو اٹھے گی تو پھر رک نہیں سکے گی، وہ تمہارے پورے علاقے میں پھیل جائے گی. اور آج وہ کم ہے میرے مرشد کی نسبت کے ساتھ. اور جب مدینے والے کا پھیلا اور مدینے والے کے سچے سچے غلام کے قدم جب سے اس علاقے میں لگے ہیں، اس علاقے کے ہر گھر سے ہر گلی سے مدینے والے کے پیارے طرح گزر رہے ہیں. آپ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، اور میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو احباب نہیں جانتے ان کے لیے میں یہ بات عرض کروں گا کہ آپ کے لیے باعث سعادت بات ہے کہ ہم نے اپنے شیخ کامل کے حکم سے ان کے زیر سرپرستی اس علاقے کے لیے ایک ایسی منفرد سوسائٹی بنائی ہے کہ جس کے اندر آپ صرف بتانا آپ کا کام ہے اور آپ کے گھر پر تحفظ ناموس رسالت کا جھنڈا لگانا ان غلاموں کا کام ہے. محبت کے ساتھ مل کے کہہ دیجیے سبحان اللہ. غریبی غربت مفلسی آپ کا راستہ نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہوئے نہیں روک سکے گی. اور ان جوانیوں کو مدینے والے کے نام کر دیں. اور اگر میرے مدینے والے نے آپ کو قبول کر لیا تو اس زمانے میں بھی آپ کی کوئی مثل نہیں رہے گی اور آخرت میں بھی میرے مدینے والے کے جھنڈے کے سائے تلے آپ کھڑے ہوں گے.
ابھی پروگرام کے دعائے خیر کے بعد انشاءاللہ منسلم آباد بازار کے اندر حضرت سلطان باہو ویلفیئر میلاد سوسائٹی اس کا افتتاح کیا جائے گا. آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ اس میں بھی بدستے میرے شیخ کامل جگر گوشہ سلطان العارفین حضور صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن صاحب آپ اس کا افتتاح فرمائیں گے. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ ایک مرتبہ مل جائیں, جتنے بھی ہم آپ سے مال نہیں مانگتے, آپ سے دولت نہیں مانگتے, ہم فقط یہ کہتے ہیں کہ اپنی جوانیاں مدینے والے کے نام کرتے ہیں, اپنے بڑھاپے مدینے والے کے نام کرتے ہیں, اور اپنی یہ جو نسلیں تباہ رہی ہیں ان نسلوں کو تباہی سے بچا کر, بربادی سے بچا کر ان نسلوں کو مدینے والے کی بارگاہ میں پہنچا دیں, مدینے والے کا فرما بردار بنا دیں. اور احباب اسی میں بات کے ساتھ اپنے شیخ کامل جگر گوشہ سلطان العارفین حضور صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری چیئرمین حضرت سلطان باہو ٹرسٹ سے میں ایک تماس کروں گا, آپ سے گزارش کروں گا ہاتھ باندھ کر کہ آج وہ حضور سلطان عارفین کا جو کلام آپ کا جو فرمان ہے کہ مرشد کامل ایسا ہوئے جڑا دھوتی مانگل چھٹے ہو نال نگاہ تو پاک کرے دا وچ سجی سمولنا کرتے ہو گیا دیجئے سبحان اللہ. سہ قوما اٹھے طالب وسطا, سہ قوما اٹھے طالب وسطا, سہ قوما اٹھے طالب وسطا, مرشد ہوئے نگاہ دے رکھے ہوں مرشد کامل سویا حضرت باہو دا گروہ دے مجھ وسے ہوں. میں بارگاہ کے مرشد میں عرض کروں گا کہ اپنے ملفوظات عالیہ کے ساتھ ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما کے ہمارے دلوں کی اجڑی ہوئی بسیوں مصطفیٰ کا بھی نعرہ دے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ سلطانیہ, نعرہ سلطانیہ, حق باو سچ باو, حق باو سچ باو, حق باو سچ باو, حق باو سچ باو. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اگر وہ بڑا گیٹ بند کر دیں اور چھوٹا دروازہ کھول دیں. حضرات بڑی محبت سے آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں. صاحب خانہ مبارکباد کے لائق ہیں اور اللہ کرے آپ کو اللہ کا نام لینا شروع ہو جائے. تو صاحب خانہ مبارکباد کے لائق ہیں کہ آج اس گھر میں اللہ کی محبت اور کملی والے کی محبت کا نور جمع ہو رہا ہے. بہت ساری ہماری بہنیں اور بیٹیاں بھی حاضر ہیں. باقی اس علاقے میں دوستوں نے بہت اچھی محنت کی ہے اور آپ سب ایک جیسے ہار میں پروئے جاتے ہیں اور ہار بھی مدینے والے کے پیار کا. آپ کو پتہ ہے مختلف سلسلے, مختلف آستانے, مختلف خانقاہیں یہ موجود ہیں اور یہ بات آپ نے سمجھنی ہے. ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ جو موتی بکھرے ہوئے تھے, یہ جو موتی خاک و زمین میں آلودہ ہو چکے تھے, انہیں اللہ والوں نے اپنی نگاہ سے چنا, انہیں صاف شفاف کیا اور مدینے والے
آقا کے پیار کی مالا کا حصہ بنا دیا۔ اب جب یہ عزت مل گئی آپ کو، جب یہ مقام مل گیا، تو اب بہت ضروری ہو گیا ہے کہ آپ اور زیادہ نفیس ہو جائیں اور زیادہ احتیاط کریں، کیونکہ اس کے بعد جو اگلی منزل ہے وہ یہ ہے کہ کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات آپ پر پڑھنی شروع ہو جائیں، اور وہ خواب، وہ رات، وہ نیند کہ آپ درود پڑھتے پڑھتے سو جائیں اور مدینے والا آ جائیں۔ تو آج میں چند لمحات جو آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، انہی آداب کے بارے میں بات کروں گا تاکہ جو ابھی بھی کمی رہ گئی ہے وہ دور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ آپ کا نام اس جماعت میں ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی آج اگر آپ صاحب خانہ نے آج اپنے گھر میں یہ محفل سجائی ہے اور آپ سب آئے ہیں، ان کا مقصود کیا تھا؟ لوگوں تک بھلائی کی بات پہنچے۔ آپ آئے ہیں تو مقصود کیا ہے کہ آپ کو بھی کوئی اچھی بات نصیب ہو جائے اور ایسی محفل میں آپ بیٹھ جائیں جس محفل میں بیٹھنے سے ہر بات ہی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو ابھی ایک چھوٹا سا لائے عمل میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے اور اس کو آپ نے فالو کرنا ہے، اور جو آپ بڑھتے جائیں گے، یعنی ایک منزل ہوتی ہے، مثلا اگر ایک بندے نے اسلام آباد جانا ہے تو یہاں سے نہر پر جائے گا، پھر رنگ روڈ پر چڑھے گا، پھر آگے جہاں سے اس کو انٹرچینج ملے گی وہاں سے چڑھ کر وہ موٹر وے پہ چلا جائے گا اور پھر چلتے چلتے وہ اسلام آباد پہنچ جائے گا۔ اب اگر جانا اسلام آباد ہے اور وہ ملتان کی طرف چل پڑا ہے تو ظاہر اسلام آباد تو کبھی نہیں پہنچے گا۔ اب جب آپ کو یہ شعور مل گیا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے، کس ہستی سے محبت کرنی ہے، تو پھر اس ہستی سے محبت کا طریقہ اور سلیقہ جو خود پروردگار نے سکھایا ہے اس کو سیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ آداب ایسے ہیں اگر آ جائیں تو پیری مریدی تو پھر اس کے سامنے بہت چھوٹی سی چیز رہ جاتی ہے۔ اور پھر جو میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ پیری مریدی برائے پیر اور مرید نہیں ہے، بلکہ پیری مریدی برائے نبی اور امتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی پیر کامل ایک ہی کام کرتا ہے کہ وہ آپ کی ایسی تربیت کر دیتا ہے، آپ کو ایسے آداب سکھا دیتا ہے کہ آپ مجلس حضوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری اور حضوری میں چلے جائیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ اپنے گھر میں، لیکن آپ کا گھر بھی نسبت مدینہ پا جاتا ہے۔ آپ رہتے اپنے محلے میں ہیں لیکن محلے کی نسبت شہر نبی سے ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ بڑی توجہ سے بیٹھیں گے اور میں آپ کو قدم بقدم، چونکہ حضور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے اپنے عارفانہ کلام میں ان تمام پوائنٹس کی نشاندہی کی، اسی لیے تلاوت کے بعد سب سے پہلا کام جو ہم نے کیا وہ یہ تھا کہ ہم مل کر دروشی پڑھیں۔ اب اگر تو گھر میں کوئی بچہ ہے، بچی ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد ہے، اور کوئی بھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اچھی آواز دے رکھی ہے تو وہ اچھی آواز کے ساتھ ساری فیملی کو درود پاک پڑھانے میں لیڈ کرے اور سارے مل کر پڑھے، اور بالکل عین ممکن ہے کہ درود پڑھتے پڑھتے کملی والے سے آپ کا کنیکشن ہو جائے۔ تو اسی حوالے سے حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کا ایک شعر پڑھا جائے گا، آپ سب نے مل کر پڑھنا ہے، اور پھر میں اس کی تھوڑی سی تشریح کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اب آپ نے کرنا کیا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے۔ کیونکہ اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں چاہیے،
جو شخص پہلی سیڑھی پہ جا کے کھڑا ہو جائے، دوسری پہ کھڑا ہو جائے، پانچویں پہ کھڑا ہو جائے، اوپر نہیں پہنچے گا۔ اوپر جانے کے لیے سیڑھیوں کا استعمال ضروری ہے، لیکن سیڑھیوں پر رکنے والوں پر نہیں پہنچ سکے گا۔ اوپر جانے کے لیے سیڑھیوں کو چھوڑنا پڑے گا، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا سیڑھی نہ ہوتی تو آپ کیسے وہاں پہنچتے۔ اس سیڑھی کی بھی آپ کو عزت کرنی ہوگی، اس سے بھی تعلق محبت رکھنا ہوگا۔ تو آئیے حضرت سلطان باہو کا یہ شعر محبت سے آپ پڑھیں گے، اور وجد کی کیفیت میں چاہتا ہوں کہ آج آپ اسی 10-20 منٹ کی محفل میں وہاں پہنچ جائیں جس کا کبھی آپ کو تصور نہیں ہے۔ بے بسم اللہ اسم اللہ دا، 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 اے بے گہرا بھارا ہو، اے بے گہرا بھارا ہو، نال شفاعت سرور عالم، نال شفاعت سرور عالم، چھٹ سے عالم سارا ہو، چھٹ سے عالم سارا ہو، حد و بے حد درود نبی نو، 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 جس دا عیب پسارا ہو، جس دا عیب پسارا ہو، میں قربان تینا توبہ 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 ہو، جینا ملے نبی جی سہارا ہو، جینا ملے نبی جی سہارا ہو۔ اور اسی شعر کے ساتھ ایک اور ملتا جلتا، یہ کیوں سب کچھ ہم کیوں تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں؟ کیا یہ دین ہے؟ اور واقعی اگر 1400 سال پہلے یہ سب کچھ ایسے ہی تھا، جنہوں نے سر کی آنکھوں کے ساتھ مدینے والے کی زیارت کی، تو حضرت سلطان باہو سرکار کا ایک اور بڑا خوبصورت شعر ہے، آپ وہ بھی مل کر پڑھیں۔ میں اس لیے آپ کو مل کر پڑھنے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک لفظ بھی پورا شعر یاد ہو جائے تو بڑی بات ہے، ایک لفظ بھی، ایک اس مصرع بھی اگر آپ کو یاد ہو گیا نا تو جنت لے جانے کے لیے تو وہ بھی کافی ہو جائے۔ آپ کو یاد ہوگا علماء تھوڑا تھوڑا یہ ہوئے تاکہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو آنے میں، ادھر میں ابھی بھی جگہ ہے، آپ پہلی صف میں بیٹھے، جن کے آگے تھوڑی سی جگہ ہے وہ آگے ہو جائیں۔ ہم نے اگلے 20 منٹ میں محفل ختم کر دینی ہے کیونکہ میری کو اور بھی مصروفیات ہیں، تو آپ بڑی محبت سے، اور میں چاہتا ہوں آج آپ
ایسے ہیرے کی شکل اختیار کر لیں جس کو تراش کر کسی انگوٹھی کا نگینہ بنا کر کسی گلے کا ہار بنا کر، اور اگر یہ نگینہ میرے کملی والے کو پسند آ جائے، آج میں چاہتا ہوں آپ ایسی تربیت حاصل کر لیں کہ آپ کو در در کے دھکے کھانے نہ پڑے، آپ کو گھر بیٹھے میرے کملی والے کا فیضان مل جائے۔ تو آپ ذرا تصور کریں، جب ہجرت مدینہ کے نتیجے کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رجب فرمایا مدینے میں، تو اس وقت مدینے کی بچیاں کیا کہہ رہی تھیں، وہ سماعت کریں اور پھر ساتھ ہی وہ جو انہوں نے کہا طالع البدر علینا کہ یہ 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے، یہی بات سلطان العارفین نے کہی چڑھ گئے چنا۔ اب سنیے اور پڑھیے طالع البدر علینا
آج ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں، آپ کے گھر سے ہم بات شروع کرتے ہیں. صبح آپ میں سے فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ کیونکہ ماحول جب تک نہیں بنے گا، آج کا بچہ معصوم ہے، اس معصومیت کے حسن میں اگر نبی کی محبت کا نور نہیں آئے گا تو اس کی معصومیت چھن جائے گی. اس کی معصومیت داغدار ہو جائے گی. آج اب کیا کریں؟ نماز فجر کے لیے آپ اٹھتے ہیں لیکن بچوں کو نہیں اٹھاتے. یہ خراب ہو جائے. اب کیوں اٹھے نماز کے لیے؟ آپ کے بچوں کی نیند خراب ہو رہی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کے بچے سکول کے لیے تیار ہو رہے ہیں. آدھا گھنٹہ پہلے نیند خراب ہو رہی تھی، آدھے گھنٹے بعد کچھ خراب نہیں ہو رہا. اب آپ نے بتائیے، اس ماحول میں جو بچہ پروان پائے گا، جوان ہوگا، اس کو پھر ڈنڈے مار کر ہی آپ نے کہنا نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اور اگر یہ نور بچپن سے ہی ان کے سینے کو اللہ کے پیار کا خزینہ بنا دے، نبی کے عشق کا مدینہ بنا دے، پھر ہو سکتا ہے آپ سے نماز پڑھنے میں سستی ہو جائے لیکن اس عاشق رسول بچے سے نماز کا ضائع نہیں ہوگا. تو یہ ماحول ہم نے دینا ہے. اس ماحول میں، اور جب وہ بچیاں مدینہ پاک کی یہ پڑھ رہی تھی، بیویاں خاموش رہیں، بیویاں خاموش. یہ بچوں کو پیچھے کر دیں، بالکل پیچھے کر دیں بچوں کو. اب وہ جو بچیاں پڑھ رہی تھی، کہہ رہی تھی خدا کی پہاڑیوں سے اور چوٹیوں سے 14ویں کا چاند طلوع ہو رہا ہے. تو ان سے پوچھا کیا تم نے نبی کو دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں ہے. اگر آپ واقعی گونگے ہیں تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، اور اگر آج بھی زبان نہیں کھولے گی تو پھر تو کبھی کھول نہیں سکتے. اب توجہ فرمائے بات پر. ایک راستہ ہے جس کو چھوڑ دو، آگے ہو جائیں، اٹھ کر آگے ہو جائیں. یہ راستہ چھوڑ دیں، مکمل طور پر چھوڑ دیں اور آگے ہو جائیں، اٹھ جائیں. درمیان میں بہت جگہ ہے، آگے ہو جائیں، آگے ہو جائیں، وہاں نہ کسی کو بیٹھنے دیں. حضرات، مدینے کی بچیاں یہ کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا نہیں، لیکن جب سے ابا جی نے، مامو جان نے، دادا جی نے کملی والے کا مکھڑا دیکھا ہے تو ہمارے گھر میں اور کوئی بات ہی نہیں ہوتی. اب آپ کے گھر میں بھی اگر ہر وقت دیکھا نہیں ہے پر وہ تو آپ کے مکھڑے کا نور تو دیکھا ہے نا. واللیل کی زلفوں کی خوشبو تو سونگھی ہے، نالین کے تقدس کا جمال دیکھا ہے. اللہ کار سے بھی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالین مت اتاریے کہ یہ 8 صدیوں سے نبی کے نالین کو ترس رہا ہے. آج آپ کے بچے آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ کی وہ بیٹیاں آپ سے سوال کرتی ہیں آپ ہمیں ایسے اسکولوں میں کیوں بھیج رہے ہیں جہاں ناچنا پڑتا ہے، گانا پڑتا ہے. اب بتائیے میں ان کو کیا بتاؤں؟ کاش ایسے سکول بن جائیں جن میں آپ کی بچیوں اور بچوں کو کوئی قرآن بھی پڑھاتا ہو، کوئی مدینے والے کی محبت بھی سکھاتا ہو. اب آسمان سے کوئی فرشتہ نہیں اترے گا، اسی محلے میں، اسی علاقے میں عاشق رسول مل جائیں، جگہ تلاش کریں. میں آپ کو ایسا سکول سسٹم دینے کے لیے تیار ہوں جس کے اندر سائنسز بھی پڑھائی جائیں، بچے ڈاکٹر بھی بنے، لیکن ایسے ڈاکٹر جن کی رگ رگ میں کملی والے کا عشق رچا ہوگا. صاحب اتفاق یہ ہے کہ میں اس پروگرام کو لمبا نہیں کر سکتا، مختصر انداز میں نے آپ سے بات کرنی ہے. ہمیں اپنے بچوں کی فکر ہے اور ہونی چاہیے.
سارا دن مزدوری کرتے ہیں، گھر سے باہر رہتے ہیں، جو رزق کماتے ہیں فیسوں میں وہ خرچ کر دیتے ہیں. کیوں؟ ہمیں اپنے بچوں کا مستقبل عزیز ہے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا بچہ اتنا پاک ہو جائے کہ کملی والا اس کی خواب میں آنا شروع ہو جائے، اس کو پاک کرو گے تو یہ پاک ہوگا نا. ورنہ تو جس گلی سے یہ گزرتا ہے، جس محلے میں یہ رہتا ہے، جس اسکول میں یہ پڑھتا ہے، جس کالج میں یہ جاتا ہے، وہاں تو شرافت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہاں تو شرارت ہی شرارت ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کا بچہ شرارتی ہو گیا، اس کا قصور نہیں ہے. اگر اس کو ماں ملتی جو اس کو دودھ بھی پلاتی اور درود و سلام کی لوریاں بھی سناتی، تو آج اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون اسے شرارت سے روکتا، اسے محلے کو بے حیائی اور فحاشی سے بچانے کی تلقین کرتا. اللہ نے اس کو جوانی دی ہے، پر یہ جوانی لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے کے لیے نہیں دی، لوگوں کی عزتوں کو بچانے کے لیے دی ہے. وہ بھی تو کسی ماں کا بیٹا تھا جسے محمد بن قاسم کہہ کے تاریخ میں پکارا ہے. اٹھتی جوانی 17 سال کا نوجوان، ایک بہن نے فریاد کی کہ ہندو راجا ہماری عزتوں کا دشمن ہو گیا ہے، وہاں سے چلا تھا. اور اس جوان کی پاکیزگی کردار کا یہ عالم تھا کہ کچھ عرصے کے بعد پورے سندھ کو باب الاسلام بنانے کے بعد جو واپس گیا، جو لوگ مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہو گئے، جو ہندو تھے انہوں نے بھی عقیدت میں محمد بن قاسم کے مجسمے گھروں میں رکھ دیے کہ ایسا شخص، ایسا وجود جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے. اور ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو نبی لجپال ہے، بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، جسے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے سوا اور کسی کو میں نے رحمت بنایا ہی نہیں ہے. اور رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین کا اندازہ اس بات سے کیجیے کہ خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ گندگی پھینکتی ہے. اب ایک دن وہ بیمار ہو گئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ اس کی بیمار پرسی کرتے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ پر گندگی پھینکتی ہے. فرمایا ہاں واقعی اس نے کبھی ہماری ہمسائیگی کا حق ادا نہیں کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی اپنی ہمسائیگی کا حق اس کا لیے ادا نہ کریں. اور پھر آپ اندازہ فرمائیے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چل کر اس خاتون کے پاس گئے ہوں گے بیمار پرسی کے لیے، تو اب کون سی طاقت تھی جو اس کو کلمہ پڑھنے سے روک سکتی ہے. آج ہمارے بچے ہم سے سوال کرتے ہیں، ہماری بچیاں ہم سے سوال کرتی ہیں کہ ہمیں آپ نے بدماش کیوں بننے دیا، ہمیں آپ نے شریف کیوں نہیں بنایا. اس کے لیے میں آپ کو جو نسخہ آج دینا چاہتا ہوں اس پر غور کرنا ہے آپ نے، اور اس کی فکر کرنی ہے. دیکھیں ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ایمان والا وہی ہے جو اللہ کو مانے. آپ اگر کسی جگہ ملازم ہیں، کسی آفس میں کام کرتے ہیں، کسی دکان پہ کام کرتے ہیں، تو کیا آپ کا مالک آپ سے جو بھی تقاضا کرے گا اس کو پورا نہیں کریں گے؟ اگر وقت کی پابندی نہیں کریں گے تو نوکری ختم، اگر طریقہ کار کی پابندی نہیں کریں گے تو نوکری ختم. لیکن وہ ایسا مہربان ہے کہ رزق نہیں بنتا. اگر کوئی اسے ناراض کر لے بھی تو بھی اس کو بھوکا نہیں مرنے دیتا. اب وہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم واقعی مومن ہو اور اگر واقعی تم مجھے مانتے ہو تو پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں. اب دیکھیے غور سے سنیے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. کوئی ذات تو ہے نا نبی کی جس پر اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ درود بھیجتا ہے. کوئی ذات تو ہے نا، کوئی ہستی تو ہے نا. توجہ رکھیں، یہ اپنا اپنا کام کریں گے. اور میں آپ کو بتا دوں، میں اس لیے روک نہیں رہا ہوں
کہ یہ آپ جو جتنا بھی اظہار محبت کر رہے ہیں اسے میں نے مسجد حسین پر لگا دینا ہے. میں نے اپنی زندگی میں عہد کیا ہمارا وہ مسجد حسین کا پروجیکٹ جو ہے وہ 1 ارب اور 20 کروڑ کا پروجیکٹ ہے. اور جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے بچوں کو کیا بننا چاہیے تو اس کے لیے میں نے پہلے ایک پروجیکٹ تیار کیا ہے, پہلے میں نے ایک سسٹم تیار کیا ہے تاکہ آپ میں سے اگر کوئی کہے کہ ہمارے علاقے میں ایسا سکول کیوں نہیں ہے, ہمارے علاقے میں ایسا کالج کیوں نہیں ہے, تو میں ان کو آفر کروں ٹریننگ لو, تیاری کرو, بلڈنگ ڈھونڈو, کرایہ میں دوں گا, سسٹم میں دوں گا, ٹریننگ میں دوں گا, بچے تمہارے ہوں گے, اگر غریب ہوگا یتیم ہوگا اسپانسر بھی کر دوں گا, عاشق رسول بھی بنا دوں گا, ماسٹرز کی ڈگری اس کے ہاتھ میں دے دوں گا, مدینے والے کا نوکر بھی بنا دوں گا. تو دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو پر ہم بنا رہے ہیں مسجد حسین, اور مسجد حسین کا جو صحن ہے, صحن اس میں 50,000 لوگوں کے لیے عبادت کرنے کی جگہ ہے, اور جو اس کا اپنا انفراسٹرکچر ہے مسجد کا, اس میں 10,000 نوجوان, ہر مسئلے پر ایک نوجوان کو میں نے بٹھانا ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا, دوسرے ہاتھ میں فزکس کی کتاب ہوگی, ایک ہاتھ میں نبی کی حدیث ہوگی, دوسرے ہاتھ میں کیمسٹری ہوگی, ایک ہاتھ میں اس کے فقہ کا نظام ہوگا, دوسرے ہاتھ میں اس کے بیالوجی کا نور ہوگا. کوئی بھی علم جو ہے وہ اسلام سے باہر نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو پہلی غزوہ کے بعد, غزوہ بدر کے بعد 70 سے زیادہ افراد جو قیدی بنے تھے, جب ان کو رہا کرنے کا وقت آیا اور وہ فدیہ نہیں ادا کر سکتے تھے, تو میرے آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم ہمارے 10 لوگوں کو پڑھا دو تو تمہیں آزادی دے دی جائے گی. اب کافر نے قرآن تو نہیں پڑھانا تھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی جتنے علوم ہیں ان کو سیکھنا چاہیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ تمہیں علم حاصل کرنا ہے چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے. اور علم جو ہے یہ ایک ایسا نور ہے جو آنکھ کی مثال ہے, روشنی کی مثال ہے. علم کے بغیر انسان اندھا ہے اور علم کے ساتھ آنکھوں والا ہے. کسی گڑھے میں نہیں گرتا, کہیں اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. حضرات میں چونکہ پہلی عرض کر چکا ہوں, جب بھی میں کلام شروع کرتا ہوں تو پھر مجھے یاد آ جاتا ہے کہ بھی ٹائم تو ہمارے پاس ہے نہیں, تو میں آخری اور پہلی اور آخری بات, میرے ذہن میں کافی باتیں تھیں لیکن میں پہلی اور آخری بات جو آپ سے کر رہا تھا اسی کو الیبوریٹ کروں گا. اور میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مسجد حسین کا جو صحن ہے, آپ آئیے, آپ لاہور کے کسی اچھے سے اچھے اسکول سسٹم میں چلے جائیے. میں نے مسجد حسین کے صحن, اور آپ کو بتاؤں مسجد حسین کا صحن جو ہے وہ 20 ایکڑ پر محیط ہے, 20 ایکڑ, اور مزید بھی اگر ضرورت پڑی اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے تو الحمدللہ ہم اور بھی زمین وقف کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ تو پاکستان ہے, وہاں تو میرے پاس زمینوں کی کمی کوئی نہیں ہے. میں تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے برطانیہ جیسے ملک میں جہاں ناموس رسالت کی بات کرنا کتنی مشکل ہوتی ہے, ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے ناموس رسالت کا لاکھوں کا اجتماع کیا اور انہیں یہ کہا کہ دیکھو ہماری آزمائش نہ کرو, ہم ہر بات پر تمہارے ساتھ سمجھوتا کریں گے, کیونکہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم یہ دی ہے کہ جس ملک میں رہو اس ملک کے قوانین کے ساتھ الجھنا نہیں ہے. لیکن تمہیں بھی ہم ایک بات کہتے ہیں, ہم ہر بات پر سمجھوتا کر لیں گے, اپنا ہر حق چھوڑ دیں گے, لیکن ناموس مصطفیٰ پر ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے. اور آج میں اپنے نوجوانوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, کل جب غازی ممتاز حسین قادری شہید کا جنازہ اٹھا تھا اس وقت حکومت گنگ تھی, جوڈیشری گنگ تھی, فوج کمزوری دکھا رہی تھی, لیکن آج میرے نبی کے عشق کا نور آپ کے ایک جسٹس کی زبان سے نکلا ہے. آج وہی میڈیا, آج وہی سوشل میڈیا, آج وہی وزیر داخلہ, آج وہی حکمران کہہ رہے ہیں کہ ناموس رسالت پر جان بھی قربان ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں.
جب کسی کا انتخاب مدینے والا کر لیتا ہے تو پھر اس کی تعین غیب سے آتی ہے۔ اور آج اس بات پر فخر ہے، غازی ممتاز حسین شہید قادری نے جو ناموس رسالت کا جھنڈا اٹھایا تھا، آج امت کے ماتھے پر جو داغ لگے تھے وہ دھل گئے ہیں۔ ایک جسٹس کھڑا ہو گیا، اس نے کہا، یہ بات سمجھنے والی ہے، کاش میں یہی چاہتا ہوں کہ آج ایک ایسی ماں اس بچے کو دے دو جو اسے دودھ بھی پلائے اور دودھ کی لوہی بھی سنائے۔ تو پھر وہ جسٹس آج ناموس رسالت کا جھنڈا اٹھانے والے ہماری فلاح ہو گئی ہے۔ کل بھی لڑنے کے حق میں نہیں تھے، آج بھی لڑنے کے حق نہیں ہے، لیکن پاکستان کو بچانے کے لیے جو نیشنل ایکشن پلان گورنمنٹ نے تیار کیا ہے، ہم گورنمنٹ کی فیور نہیں کرتے ہیں، ہم پاکستان کی بچانے کی بات کرتے ہیں۔ اور اگر آپ عاشق رسول بنیں گے تو پاکستان بچے گا، اگر آپ وفادار مصطفیٰ نہیں ہیں تو پاکستان سے آپ کا کیا رشتہ بنتا ہے؟ اس پاکستان کو راہ کے ایجنڈوں سے بنانا ہے، بچانا ہے۔ اس لیے ہم کیا کریں گے، آپ کو بس آخری تلقین میں کرنے جا رہا ہوں۔ ہم یہ کریں گے، اور الحمدللہ ہو ہے، جن لوگوں کو ہماری بات کی سمجھ آ گئی ہے وہ کر رہے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے، آپ صبح سے لے کر شام تک درود شریف پڑھتے رہیں، کلمہ شریف پڑھتے رہیں، کتنا پڑھ لیں گے؟ 1000 پڑھ لیں گے، 2000 پڑھ لیں گے، 5000 پڑھ لیں گے۔ الحمدللہ مسجد حسین کے اندر جو مرکز درود ہم نے قائم کیا ہے، روزانہ 50 لاکھ درود میرے پاس بہت ہے۔ اور اگر میں آپ یہ بات کو، نہ گلی کا ماحول ٹھیک ہے، نہ گھر کا ماحول ٹھیک ہے، نہ ماں کا ماحول ٹھیک ہے، نہ باپ کا ماحول ٹھیک ہے، گالیوں سے شروع ہوتے ہیں، گالیوں پر ختم کرتے ہیں، جھوٹ سے شروع کرتے ہیں، جھوٹ پر ختم کرتے ہیں، بس درود پڑھنا شروع کر دو، درود بھیجنا شروع کر دو۔ کیوں کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد کرنے جا رہا ہوں کہ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی بیمار بیٹھا ہے، محفل کی کیفیت کیا ہے؟ جیسے وہ بخار چیک کرنا ہو تو تھرمامیٹر لگایا جاتا ہے، اس طرح اور کئی چیزیں جن کو بیرو میٹر، فلانا میٹر، فلانا جو بھی ہے وہ چیک کرتے ہیں، آج ویدر کیسا ہے، آج فلاں کیا ہے۔ تو ہم نے محفل کی، زیادہ وقت تو تھا نہیں، لیکن جتنا ہوا ہے، جو ماحول بنا ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں، چیک کریں کہ فیض کتنا ہے۔ جتنے بیمار بیٹھے ہیں، درد زدہ بیٹھے ہیں، اپنے درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ لیں، جہاں درد ہے وہاں ہاتھ رکھ لیں، اور حضرت سلطان باہو کے 2 اشعار پڑھے جائیں گے، ان میں بھی ایک پیغام ہوگا، آپ سب نے پڑھنا بھی ہے اور ہاتھ رکھنا ہے، اگر ہٹ بھی جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آخر پر پھر ہم چیک کریں گے کہ اس محفل کا نور کتنا آپ کے وجود کو فیض کی صورت میں ملا ہے۔ حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو نے بہت خوبصورت کلام کیا ہے، آپ فرماتے ہیں تمہیں اصل میں نقصان کس بات سے پہنچے؟ غلط لوگوں کی سنگت کی وجہ سے۔ اگر تم وہ غلط سنگتیں چھوڑ دو اور غلط تعلقات چھوڑ دو، آج بھی تمہاری بہتری کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔
کو چھوڑ کر کیا کرو وہ بھی بتایا ہے. تو آپ ذرا غور سے کلام پڑھیں گے بھی، سنیں گے بھی، اور اس کو اپنے اندر اترنے بھی دیں گے. نال کو سنگی سنگ نہ کریے. نال کو سنگی سنگ نہ کریے، نال کو سنگی سنگ نہ کریے، نال کو سنگی سنگ نہ کریے، نال کو سنگی سنگ نہ مرشد کامل ایسا ہوئے جڑا دھوبی وگن چلے. یہ پیری مریدی وہ ٹھیکیداری نہیں ہے کہ میرے پیر صاحب تو ایسے ہوتے ہیں. ارے یہ کہا کرو مدینے والے کے در کا فقیر ایسا ہوتا ہے. ہمارا پیر ہونا کمال نہیں، نبی کا نوکر ہونا کمال ہے. مرشد کامل ایسا ہوئے. مرشد کامل ایسا ہوئے، مرشد کامل ایسا ہوئے، مرشد کامل ایسا ہوئے، جڑا دھوبی وانگوں چلتے سجی سبون نہ کرتے ہو، میلیاں نو کر چٹا دیندہ وچ ذرا میل نہ رکھے ہو. مرشد کامل ایسا ہوئے یا حضرت باہو جیڑا لوں دے مڑ وسے ہو. کیونکہ فیض آ چکا ہے. اب آپ نے جہاں جہاں ہاتھ رکھا تھا اس جگہ کو اچھی طرح دیکھیں پوری ایمانداری کے ساتھ. کندھے، پاؤں، گھٹنے، سینہ، کمر، جہاں درد تھا آپ ہاتھ لگا کر دیکھیں. اور جن کو فیض ہو چکا ہے، جن کا درد ختم ہو چکا ہے، جن کی بیماری کے اثرات ختم ہو چکے ہیں، وہ اتنا اونچا ہاتھ کھڑا کر کے دیکھا. اب پیچھے بھی مڑ کر دیکھ سکتے ہیں. اب اندازہ فرمائیں جو جوان آدمی ہو تو ویسے بیمار نہیں ہے نا، اس کو بھی فکر کرنی چاہیے. جوانی ختم ہو جائے گی اور جہاں یہ جوانی تمہاری ختم ہو رہی ہے نا، وہ تو اور بیماریوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے نا جو آپ شروع کر رہے ہیں اپنی جوانی کے اوپر. 20 سے 25 منٹ آپ نے نکالنے کیلکولیشن کے مطابق
20 سے 25 منٹ میں کم از کم ایک آدمی 500 مرتبہ دروشی پڑھ لیتا ہے، اور اگر گھر کے اندر 5 افراد ہیں تو یہ 2500 بن جائے گا، 7 افراد ہیں تو 3500 دفعہ بن جائے گا، پڑھا 500 مرتبہ ہے، مل کے چونکہ پڑھا ہے اس لیے ہر ایک کو ثواب 500 کو نہیں ملے گا۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے قطرہ دریا میں گرے تو وہ قطرہ نہیں رہتا، دریا بنتا ہے۔ تو آپ جب 500 پڑھیں گے تو یہ 3000 بن جائے گا، 4000 اور 7 اتنا۔ اور اگر وہ وزٹ کر دیں گے آپ مرکز درود پر جہاں پہلے ہی 50 لاکھ جمع ہو رہا ہے دل، اور دل تو آپ کا یہی کرتا ہے نا، یا پرچہ آؤٹ ہو جائے، یا نل گانے کا موقع مل جائے، یا پھر کوئی ایسا وظیفہ آ جائے، یا پھر کوئی ایسا وہ کیا پہلے وہ جو دیتے ہیں کیا اس کو، نہیں بوٹھی تو ہو گئی ہے، گیس پیپر پڑھنا نہیں ہے، گیس لگانے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، لیکن میں آپ کو ایک گارنٹی دیتا ہوں، درود پڑھنے لگ جاؤ، 50 لاکھ درود میں جب آپ کا 1000 یا 500 جائے گا نا تو وہ 1000 نہیں رہے گا، وہ 50 لاکھ بن جائے گا۔ اور جس گھر سے 5000 2000 1000 جا رہا ہے، کنیکشن اس کا 50 لاکھ سے ہو رہا ہے، اور جب نبی کی بارگاہ میں یہ درود پہنچتا ہے نا، اللہ نے جن کو زبان دی ہے، مولانا کو زبان دے لے آج بولنے کے لیے، سارا دن بولتے ہیں، جب بولنے کا وقت ہے، لینے کا وقت ہے تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے جب آپ کا 50 لاکھ بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچتا ہے تو ذرا تصور کیجئے، ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ جب بھی کوئی درود بھیجے وہ فرشتے اس درود کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اب جب آپ سب کا 50 لاکھ درود لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچے گا تو میرا مدینے والا آقا کتنا خوش ہوگا۔ اب 3-4 موقع موجود ہیں، میں ان کے حوالے سے نشاندہی کر دیتا ہوں۔ حضرت امام بوصیری نے نعت لکھی درود والی، بیمار ہو گئے، فالج کا اثر ہوا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، پڑھتے پڑھتے سو گئے، خواب میں کرملی والے آقا ہاتھ پھیرا، بیماری چلی گئی، چادر پاس تھی وہ دے دی، انعام دیا۔ دوسرا موقع جب سلطان نور الدین زنگی حلب کا بادشاہ امیر المومنین، اپنے دور کا اسلامی مملکت کا وہ سربراہ جس نے ریاست مدینہ کے بعد دھرتی پر اسلامی نظام نافذ کیا تھا، اور سلطان نور الدین زنگی کا تسلسل تھا پھر سلطان صلاح الدین ایوبی، اور پھر تاریخ نے ایک اور نام بھی محفوظ کیا، سلطان محمود غزنوی۔ تو یہ سارے نام سلطان نور الدین زنگی کے خواب میں نبی پاک آئے 3 دفعہ، اور فرمایا زنگی تو عاشق بھی کہلاتا ہے اور سو رہا ہے، یہ 2 دشمن ہیں میرے وجود کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اور آج غازی المدین شہید کی آپ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں، جب لوگ جلوس نکال رہے تھے تو کملی والا خواب میں آیا، کہا علم الدین اٹھو اور راجپال کو بتا دو کہ نبی کا غلام آ گیا ہے۔ اب اگر آپ کا نام نبی کے نوکروں میں آ جائے تو کیسا رہے؟ حضرات، اگر آپ کے گھر میں یہ 20 سے 25 منٹ کا سیشن شروع ہو جاتا ہے درود والا، درود پڑھنے کے لیے علم نہیں چاہیے، بزرگی نہیں چاہیے، کاروبار نہیں چاہیے، البتہ جس گھر سے درود مصطفیٰ ہر شام کو نبی کے نام یہ گھر ہو جائے گا، اس گھر میں برکت، بیماری ختم، شفا کا نور جاری ہو جائے گا، فصل میں، رزق میں، بچوں میں پوری تمیز آ جائے گی، اور سب سے بڑی بات جو آج ہر گھر میں ہو رہی ہے لڑائی، وہ لڑائی ختم ہو جائے گی۔ اور آپ ذرا حساب لگائیں نا، ابھی پچھلے 5 مہینوں میں ہمارے پاس جو درود پاک جمع ہوا اس کی تعداد تھی 54 کروڑ، ارب، کروڑ نہیں، 54 ارب۔ تو آج میں آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، اور وہ نمبر بھی آپ نوٹ فرما لیں، موبائل کھول لیں، اور الحمدللہ میں 2 اور بھی دعوتیں دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو یونائٹڈ اسکول سسٹم ہمارا
پورے پنجاب میں اس وقت کام شروع کر چکا ہے. جہاں بھی 2-4 ساتھی مل جائیں، کسی نے پہلے ہی سکول بنا رکھا ہے، ہم اس کو بھی اپنے ساتھ ایسوسیشن دینے کے لیے تیار ہیں، اس کی بھی سرپرستی کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے ساتھ ایم یو سائن کرنے کے لیے تیار ہیں. ہماری ٹرین ٹیمیں آپ کے پاس آ کر آپ کو ٹریننگ دیں گی. اگر آپ کوئی اچھا اسلامی طرز کا کالج بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی ہم آپ کو ایفیلیشن دینے کے لیے تیار ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسجد حسین کے اندر جی سی یونیورسٹی فیصل آباد، جو پاکستان کی ٹاپ 10 یونیورسٹی میں، اس کا کیمپس قائم ہو چکا ہے اور پہلا سیمیسٹر اللہ کے فضل سے مکمل ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے. ہمارا یہ اعلان ہے، جس کا زمانے میں کوئی نہ ہو وہ باہو کے آستانے پر آ جائے. جی یہ ہمارے نوجوان یہاں میلاد کی سوسائٹی، جی میلاد سوسائٹی بن چکی ہے. آج اس کے دفتر کی اوپننگ ہوگی. اسی پروگرام کے فوراً بعد آپ نے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، مل کر کام کرنا ہے. اور پھر ہم نے لاہور میں بھی ایک آستانہ بنا دیا ہے حق بہو ہاؤس کے نام سے. یہ ٹھوکر نیاز بیگ پر لال ازہر کا جوڈیشل کالونی بھی اس کو کہتے ہیں. انشاءاللہ 9 اپریل کو اتوار کے دن صبح 10 اور 11 درمیان آپ نے وہاں پہنچنا ہے. اور یہ نمبر نوٹ فرما لے. اس نمبر کا ٹائٹل ہے مرکز درود و سلام. طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے چادر 2-2.5 گز کی بنا لینی، اس کا نام رکھنا ہے درود. دسترخوان ہے، درود و سلام لکھنا. کارڈ تقسیم ہو رہے ہیں، یہ کارڈ آپ کے پاس آ رہے ہیں، اس کے اوپر نمبر لکھا ہوا ہے. آگے آپ نے اس طرح کے کارڈ چھاپ کر اور لوگوں میں تقسیم کرنے ہیں. یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہوگا، لیکن سستی نہیں کرنی، غفلت نہیں کرنی. آپ درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ کارڈ آپ کو پہنچے، اس کے اوپر نمبر لکھا ہوا ہے. اور جو ابھی تک بیعت نہیں ہوئے، یاد رکھو جس کا دنیا میں کوئی پیر و مرشد نہیں ہے، قیامت کے دن وہ شیطان کے ساتھ کھڑا ہوگا. جو مرید ہونے والے ہیں وہ آگے آ جائیں. آپ تھوڑا سا کھڑے ہو کے پیچھے ہو جائیں. جو آج بیعت نہیں ہوئے ان کو موقع دے دیں تاکہ وہ بھی آج رات کو آگے آئیں گے. جی مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام شمع بس میں ہدایت بلا کو سلام شمع بس میں ہدایت سلام